انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ کسی سے بھی آنکھیں چار ہو جاتی ہے، پھر اسے اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اپنی برادری اور خاندان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عشق اور محبت کا بھوت ایسا اس جوان لڑکی پر سوار ہوتا ہے کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور کسی غیر کے ساتھ وہ پھیرے لگانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے، جب ہماری نسلیں ان کے پاس ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ کس کام کی ہیں؟ اس لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سہارا دینا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو سنبھالنا ہے، اور یہ تو وہ ہیں۔ اور ارتداد کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کو قبول نہیں کرتا، اسلام پر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، کالجز میں ہے، بڑی تعداد ہے، ان کے دل اور دماغ میں اسلام کے خلاف بغاوت کے جراثیم بھی دیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، ادھر ادھر کے پروگراموں کے ذریعے انہیں اپنے پرسنل لا پر اعتماد نہیں ہے، انہیں قرآن کریم کی ہدایات پر اعتماد نہیں ہے، انہیں بخاری شریف کی روایات پر اعتماد نہیں ہے۔ اگرچہ چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا دل اور دماغ مرتد ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، اگر اس طرح بھی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور اس کی ساری ذمہ داری ہماری اور آپ کی۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، ماشاءاللہ آپ کا مدرسوں سے اور آپ کا دینی اداروں سے تعلق ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھلاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سنتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اب اپنے بچوں کو صرف یہ مت بتلائیے کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ سنتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں ان سب پر عمل کرنا ہے، وہ سب سکھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ اپنے بچوں کو توحید بتلائیے، اب آپ اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بتلائیے، ختم نبوت کا عقیدہ ان کے دل اور دماغ میں بٹھا دیجئے۔ آپ اپنے لاڈلے بچوں کو کبھی گھر میں بٹھائیے، اپنی بچیوں کو بٹھائیے اور انہیں یہ کہیے کہ دیکھو بیٹے، ہو سکتا ہے تم کہیں اکیلے پڑ جاؤ، تم گر جاؤ، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو، تم اکیلے ہو، تم تنہا ہو، صورتحال اتنی خراب ہو کہ ہو سکتا ہے تمہارے پیر توڑ دیے جائیں، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، تمہارے جسم سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے، لیکن پھر بھی میرے پیارے بیٹے تمہاری زبان پر ایسی خطرناک سچویشن میں بھی احد احد ایک اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ صبح شام اپنے بچوں کو توحید کا یہ پاٹ بھی پڑھائیں، ایمان ان کے دل اور دماغ میں بٹھائیے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر گارجین کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، اگر یہ بگڑیں گے تو سب سے پہلے ہماری گردن ناپی جائے گی، سب سے پہلے ہم سے باز پرس ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو کوئی حرج نہیں ہے ڈاکٹر بنائیے۔ کبھی علماء کے اسٹیج سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہ کرائیں، آپ اپنے بچوں کو کالج نہ پڑھائیں، کبھی یہ نہیں کہا جاتا۔ علماء اس طرح تنگ ذہنی والی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قوم کو جس طرح اچھے حافظوں کی ضرورت ہے، اچھے قاریوں کی ضرورت ہے، اچھے عالموں کی ضرورت ہے، اچھے مفتیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹرز چاہیے، اچھے لائرز چاہیے، اچھے انجینئرز چاہیے، اچھے ڈگری ہولڈرز چاہیے۔ لیکن ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو کچھ بھی بنائیں، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا دیں، لیکن اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی اور صحیح فکر کے بارے میں سوچیں اور اس کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ان مدرسوں میں یہ جو طلبہ ہیں، ان مدرسوں کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان مدرسوں کا مقصد بھی اسی ایمان کی حفاظت ہے۔
یہ جو لارڈ میکالے آیا تھا پورا ایجوکیشن سسٹم لے کر آیا تھا. آپ حضرات ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں.